جی عمرانہ، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ ٹیچر آیت نمبر 12 میں جو شدادن ہے یہ جمع ہے، یہ جی جی سنگولر نہیں ہے. جی جی جمع ہے. سوری انمتا، آپ نے اس کو واحد کہا تھا کیونکہ وہ ٹائم اوور ہو رہا تھا تو میں شاید اس میں انمتا نے بھی جوائن نہیں کیا ہمیں. جزاک اللہ خیر عمرانہ، یہ صرف جمع. انمتا are you with us؟ چلیں خیر. شدادن جو ہے یہ جمع ہے. اور عمرانہ آپ بتاؤ گے اس کا واحد کیا ہوگا؟ شدیدن. شدیدن، شاباش، ویری گڈ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جس کو اس کا جواب آتا ہو نا وہ صرف ہینڈ ریز کرے گا جو میں سوال اب پوچھوں گی. جو آیت نمبر 13 ہے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا. وَحَّاجًا کس نے انیلائز کیا ہے؟ وَحَّاجًا اور کس نے انیلائز کیا ہے وَحَّاجًا؟ باجی سوال کیا تھا؟ آیت نمبر 13 میں سوال آپ نے کیا؟ وحاجہ جو ہے آیت نمبر 13 میں جو لفظ، اس کو کس نے انیلائز کیا ہے؟ جی جی وہ میں پوچھ رہی ہوں نا، اگر آپ نے کیا ہے تو بتائیے. ہاں صدف. کر لیا ہے باجی. اچھا کر لیا ہے، چلیں شاباش. اب آپ سنیں صدف کیا بتاتی ہے. صدف کون؟ سکندر. اچھا ایک منٹ صدف ٹھہریے گا. انمتا، انمتا کین یو ہیئر می؟ مجھے آ رہی ہے، میں نے ابھی ریجوائن کیا ہے. جی جی انمتا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. انمتا، شدادن کو دوبارہ سے انیلائز کیجئے، بتائیے کیا بتایا تھا آپ نے؟ جی اسی میں آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بولیں، آپ بولیں. بولوں؟ شدادن کیا ہے؟ شدادن تھا سوری اسم صرف میں نے کہا تھا، اسم صرف کہا تھا اس کو، اس پر اینالائز کیا تھا کہ یہ اسم ہوا مذکر واحد نکرہ حالت نظم میں. سبن کے شدادن. جیسا سبن ہے انالیسس میں ویسے ہی شدادن. شدادن جو ہے نمتا، اٹس ناٹ واحد، اٹس شدادن جمع. عدد اس کا جمع ہے. انمتا کین یو ہیئر می؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ واحد نہیں ہے، جمع ہے. اس کی یہ واحد جو ہے نہیں ہے. شدادن کا واحد ہے شدیدن. شدیدن اور یہ شدادن. شدادن از جمع آف شدیدن. ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے یہ. تو وہ نا کہ عدد کے لحاظ سے یہ اس کے بالکل ویسا ہی ہوگا نا جس طرح، تو وہ بھی تو واحد ہی ہے سبن، مطلب نہیں جمع مکسر ہے تو اس کی واحد، فل ہے لیکن اس کی جو جب ہم مرکب لیکن اس کی ہاں جی وہ فوق کا ہے نا، تو فوق کا تو فوقہ کی بات نہیں ہو رہی. سبن ایک شداد، فوق ایک آسمان کو کہتے ہیں کہ ہم شدادن کی بات کر رہے ہیں نا. فوقہ کو بھی وہ تو رہنے دیں آپ، وہ جی تو جی ٹھیک ہے. یو جسٹ نوٹ ڈاؤن دس پوائنٹ، اور اس کے بعد پھر جب ہم مرکب لیکن یہ توصیفی. صرف جو ہے جی کہ ہم دیکھتے ہیں فوقہ کو ہے جس کی یہ صرف ہے.
फौका, बस आप ये मुझे बता दें, फौका एक आसमान को, फौका क्या बताऊं? अनंता दोबारा रिपीट करें, क्या बताना है फौका में? से फौका एक आसमान, फौका मतलब एक आसमान, और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, वाहिद हुआ है। क्या आप मतलब फौका को हम एनालिसिस में उसकी क्या लिखेंगे? कि वाहिद के जमा। जब हमने इसम ज़र्फ को आज हम देखेंगे तो उसके एनालिसिस में हम जो है वो अदद और वुसअत, आई थिंक सो, 2 चीजें जो हैं हम मेंशन नहीं करते हैं। फौका जी सही है। ठीक है, जी ज़र्फ ज्यादा। चल। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी सदफ सिकंदर जी, वहाजा बताइए सदफ, इसको आपने कैसे एनालाइज किया है? जी बाजी, वाहिद क्या है? पहले बताइए मुज़क्कर, कि ये वहाजा नकरा, एक नसब। वर्ड है या ये वाव जो है ये अतफ का है और जिसकी मीनिंग होते हैं, ये हाजा जो है ये इसम है? नहीं, आई थिंक वाहजन पूरा वर्ड है। शाबाश, वहाजा ये पूरा वर्ड है। वाहजन। ये वाव यहाँ पे जो है वो जिसका तर्जुमा और हम करते हैं ना, जो अतफ का हरफ अतफ कहलाता है, ये वो वाला वाव नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैंने इसको जस्ट टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि हम सिराजों और सिराज सूरज और फिर तर्जुमा करें और फिर हाजा हम समझें कि कोई लफ्ज़ है। ये वहाजा एक्चुअली ये वर्ड है, ठीक है? शाबाश। हाँ बताइए, आप क्या कह रही थी कि इसका जिन्स क्या होगी? मुज़क्कर शाबाश, और अदद वाहिद सही है। और वुसअत नकरा और हा, हालत रफ नसब। नसब, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, शाबाश। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जितना हमारे पास टाइम होता है उसमें हम जितना कवर कर सकते हैं उतना ही करेंगे, ताकि बाकी और चीज़ों को भी टाइम मिले। ऐसा ना हो कि हम होमवर्क ही निपटाते निपटाते जो है क्लास का टाइम भी पूरा ओवर हो जाए हमारा। तो लेट्स सी कि आज हम क्या रिवाइज करते हैं, जो जितना हमने पिछली दफ़ा किया था, यानी हमने इंडिविजुअल इसम के सारे पॉइंट्स जो है आई थिंक सो रिवाइज कर लिए थे। आज हम कंपाउंड देखेंगे, मुरक्कबात जो होते हैं। पहले थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं कि दुनिया में जो अल्लाह वाले होते हैं वो कहलाते हैं हिज़्बुल्लाह, ठीक है? लिटरल मीनिंग में मैं ले रही हूँ जो कुरान के अल्फाज है ना, हिज़्बुल्लाह कुरान में आया है, और हिज़्बुल्लाह यानी अल्लाह की जमात वाले। तो वो कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं, वो जिनके हाथ में कुरान है और वो उसे मशअल हिदायत की किताब समझते हैं, और दूसरे वो जो इस किताब की रोशनी में हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी का रास्ता यानी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं, ठीक है? तो हिज़्बुल्लाह 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनके हाथ में कुरान है और वो इसे गाइडेंस की किताब समझते हैं, एक वो जो इस किताब की रोशनी में अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं। तो द पॉइंट टू पॉन्डर इज़ दैट हमें सोचना ये है कि क्या हम नंबर 1 अल्लाह वाले हैं या नहीं, यानी हिज़्बुल्लाह में शामिल होते हैं या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ मोर सोल सर्चिंग, जिसको हम कहें ना कि क्या हम दोनों तरह के लोगों में शामिल हैं या सिर्फ एक ही कंडीशन पर इत्तेफाक किए बैठे हैं कि क्या हम सिर्फ जो हैं वो कुरान तो हमारे हाथों में है और हम इसे हिदायत की किताब समझते हैं, दैट्स इट, या हम इस किताब की रोशनी में अपनी ज़िंदगी का सफ़र भी तय कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही जिसको कहना चाहिए ना कि हर एक को अपने आप से पूछना है और उसका जवाब लेना है कि क्या हम दोनों तरह के लोगों में शामिल हैं या सिर्फ एक ही कंडीशन पर इत्तेफाक किए बैठे हैं। तो एक मोमिन का माइंडसेट या उसका अकीदा वो क्या होना चाहिए? रदीतु बिल्लाहि रब्बन
وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما و اماما، کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور قرآن کے منصف اور پیشوا ہونے پر۔ الحمدللہ۔ تو یہ مرکبات یا کمپاؤنڈس جو ابھی تک ہم نے کیا تھا وہ مفرد ورڈ کیا تھا۔ مفرد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے ایک ورڈ کیا تھا کلمہ، کلمہ از واٹ؟ اینی میننگ فل ورڈ۔ اسی طرح مفرد بھی اینی سنگل میننگ فل ورڈ از مفرد، ٹھیک ہے؟ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب۔ تو یہ دو سنگل ورڈز مل کے ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں۔ کمپاؤنڈ دو طرح کے ہیں، ناقص از انکمپلیٹ اینڈ تام یا کمپلیٹ، جس کو سینٹینس بھی کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں۔ ناقص مرکبات فردر بریک ڈاؤن ہوتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے مرکبات میں مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب توصیفی اینڈ مرکب اشاری۔ اور یہ جو جملہ ہے، یہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ، صحیح ہے؟ پہلے ہم مرکب جاری کو دیکھتے ہیں کہ مرکب جاری کا فارمولا کیا ہے؟ جار پلس مجرور۔ مجرور اگین کیا ہے؟ جو وہ اسم جو حالت جر میں ہو، دیٹ از مجرور، ٹھیک ہے؟ اور جار کیا ہے؟ یہ حروف جارہ ہیں جو ابھی آپ کو سامنے لسٹ آئے گی۔ تو جار پلس مجرور از اکول ٹو مرکب جاری، ٹھیک ہے؟ اور یہ مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں۔ ٹوٹل جو ہے وہ 17 حروف جارہ ہیں عربک گرامر میں، لیکن ہم صرف 11 کو فوکس کریں گے کیونکہ یہی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ حروف جر ہمیشہ اسم کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، اسی لیے یہ حروف جار کہلاتے ہیں، یہ حرف جر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کی لسٹ ہے، پھر آپ کے پاس جب یہ گروپ پہ شیئر ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا، مثالوں کے ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ چلیں، تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جو حروف جر میں بھی شامل ہیں اور حروف عطف میں بھی۔ عطف مینز جوڑنا، صحیح ہے؟ ایک واو جو بہت کامنلی آتا ہے، اسی طرح وہ واو آپ کو حروف جر میں بھی نظر آئے گا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ واو جو حرف جر ہوتا ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے اور آیت کے شروع میں آتا ہے، اور جو عطف والا واو ہوتا ہے وہ کہیں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو اسم بھی مل سکتا ہے، فعل بھی مل سکتا ہے، لیکن جو جر والا واو ہوگا جو قسم کے لیے آتا ہے اس کے بعد تو آپ کو اسم ہی ملے گا۔ جیسے جو ساری صورتیں جو شروع تھی نا، والتین والعصر، یہ سارے واو جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ قسمیاں ہیں، صحیح؟ اور اسی طرح حتیٰ بھی یہاں پہ بھی ملتا ہے اور عطف میں بھی ملتا ہے، تو اس کی کیا ڈفرینسیشن ہوگی وہ یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ حتیٰ کے بعد اگر اسم ملے گا آپ کو حالت جر میں تو دیٹ مینز دیٹ حتیٰ از حروف جر والا، اور اگر حتیٰ کے بعد کوئی اسم حالت رفع نصب میں ہوگا تو پھر وہ اسم ہوگا، یا اگر اسم حالت رفع یا نصب میں ہوگا یا فعل ہوگا، either of the two، کیونکہ حتیٰ اگر عطف ہے تو اس کے بعد آپ کو اسم بھی مل سکتا ہے اور فعل بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 طرح کے ماں ہیں جو آپ کو بہت کامنلی قرآن کی آیات میں نظر آتے رہیں گے۔ ماں ایک جو کے ترجمے میں جو اسم موصولہ ہے، اور موصولہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کنیکشن کرتا ہے، مطلب ایک وصل یا جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ڈیٹیل میں پھر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ایک ماں ہوتا ہے جس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، یہ حرف نفی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں کے معنی میں آتا ہے۔ اور ایک ماں یا ماذا جو آج ابھی ہم نے اما یتساءلون میں ان پلس ماں کہا تھا، ماں اسم استفہام جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ماں بھی آتا ہے اور ماذا بھی آتا ہے، صحیح ہے؟ پھر یہ سیکنڈ مرکب ہے مرکب اضافی، کوریلیشن آف 2 nouns، یعنی کہ اسم پلس اسم از اکول ٹو مرکب اضافی۔ اور اسم کی جو وسعت ہم نے کی ہے، ایک تو نکرہ ہوتے ہیں یا معرفہ ہوتے ہیں، اور ایک تیسری کنڈیشن ہوتی ہے مضاف۔ مضاف ایسا اسم ہوتا ہے جس پہ کہ نہ ال آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرکب جاری کا فارمولا آپ کے سامنے حرف پلس اسم
مرکب اضافی کا کیا ہے؟ اسم پلس اسم. اس میں پہلا اسم مضاف ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. تو کنڈیشن کیا ہے اس کی؟ مرکب اضافی کے جو قواعد ہیں وہ کیا ہیں کہ مضاف جو ہے اس پر نہ ال آئے گا نہ تنوین آئے گی، اور مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. دس از دا مین کنڈیشن وچ should be fulfilled اگر وہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اور مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ریلیشن شپ قائم کرتا ہے، جیسے فضل اللہ، اللہ کا فضل. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ بہت کامنلی ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں. پھر جب مضاف تثنیہ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ہے نا بابانی، آنی ساؤنڈ جو ہے وہ تثنیہ کا ساؤنڈ ہے. تو جب مضاف تثنیہ ہوگا تو جو تثنیہ کا نون ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بابان المسجدی یعنی مسجد کے 2 دروازے، اس کا ترجمہ ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بابل مسجدی، نون ڈراپ ہو جائے گا. جیسے یہاں نیچے نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہاں پہ نون ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے، بابل مسجد. کہنے میں تو آلموسٹ سیم ہی لگ رہے ہیں کہ اگر آپ صرف ایک دروازہ ہوگا تو وہ کیسا، وہ بھی باب ہوگا، اور یہاں پر صرف یہ لکھنے میں الف ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ 2 دروازوں کی بات ہو رہی ہے. صحیح پروناؤنسیشن میں ایک دروازہ یعنی باب المسجدی یا باب المسجدی دونوں سیم ہی لگ رہے ہیں، لیکن صرف یہ الف ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ کا الف ہے، کہ یہاں پہ 2 دروازوں کی بات ہے. اسی طرح جو اونا ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کی ہے نا. تو رول یہ ہے کہ جب مضاف جو ہے وہ جمع مذکر ہوگا تو اس کا بھی جو یہ نون ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مسلمون القریتی یعنی بستی کے مسلمان، اس کا ترجمہ ہے. تو یہ لکھے نون ڈراپ ہونے کے بعد کیسے لکھا ہوا ملے گا؟ مسلم القریتی. ٹھیک ہے، مسلم القریتی، یہ رول ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ بعض اسما بیک وقت مضاف بھی بن رہے ہوتے ہیں، مضاف الیہ بھی. جیسے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے کہ مالک یومی، یہ ایک مرکب اضافی بنتا ہے، یہاں پہ یہ مضاف اور یہ یومی مضاف الیہ ہے، اور یوم الدین یہ ایک اور مرکب اضافی بن رہا ہے. تو یہاں پہ یومی جو ہے ایک اسم کے ساتھ یہاں پہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، اور یہاں پہ اس کے ساتھ مضاف بھی بن رہا ہے. دونوں کی کرائٹیریا جو ہے پوری کر رہا ہے. اور مضاف کی کرائٹیریا کیا ہے کہ نہ اس پر ال آئے گا نہ تنوین، اور مضاف الیہ کی کنڈیشن کیا ہے کہ اس پر وہ ہمیشہ زیر ہی لے گا، یعنی حالت جر میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو کسی بھی اسم کی حالت جر میں آنے کی صرف 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو حالت جر والے اسم سے پہلے کوئی حرف جر ہوگا، یا حالت جر والے اسم سے پہلے اس کا مضاف ہوگا، یعنی وہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہوگا. صحیح. ضمائر جمع ہے اور ضمیر سنگولر. تو اسم ضمیر یا پروناؤن کہ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 طرح کے ضمائر ہیں، ایک ہے متصل یا اٹیچڈ، اے سے اٹیچڈ، اور دوسرے ہیں منفصل. جی کسی نے کچھ پوچھنا؟ ٹھیک ہے، اور ڈیٹیچڈ یا منفصل. صحیح. تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں اور تمام ضمائر مبنی ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے 3 پاسبل وہ کی تھی اعرابی حالت کی وجہ سے جو اسم کن کنڈیشنز میں ہمیں مل سکتا ہے، یا تو مورب یعنی تینوں حالتوں میں چینج ہونے والا، یا غیر منصرف جو 2 حالتوں میں چینج ہوتا ہے، صرف رفع کی حالت شو کرتا ہے اور نصب اور جر میں سیم حالت رہتا ہے، اور مبنی یعنی تینوں بالکل چینج نہیں ہوتا، تینوں حالتوں میں سیم ہی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تمام ضمائر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کی شکل جو ہے رفع نصب جر کی اعرابی حالت میں ایک ہی رہتی ہے. صحیح. تو اٹیچ پروناؤن یہ کل 14 ہیں، اور یہ حالت نصب یا حالت جر میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اٹیچڈ ہوتے ہیں نا، تو یہ اوریجنلی تو ایگزسٹ کرتے نہیں ہیں، تو جس کے ساتھ جڑتے ہیں اسی کی حالت لے لیتے ہیں. صحیح ہے. جب فعل کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر وہ نصب کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب اسم یا حرف کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں تو پھر یہ جر کی حالت میں ہوتے ہیں.
پھر یا متکلم، جو ضمائر کے چارٹ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو اس میں آپ دیکھیں گے جو فرسٹ پرسن یعنی جو فرسٹ پرسن کی جو پروناؤن ہے سنگولر وہ ہے یا، ٹھیک ہے. جیسے میں یا جو ہم آئی یا مائی سیلف جو بولتے ہیں اس کے لیے عربی میں یہ یا متکلم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے کچھ رولز ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو کلیئر ہو جائیں گے. جب یہ آتے رہتے ہیں تو ہم اس وقت بھی اگر سامنے ہوا تو پھر پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے. اس کے بعد ضمائر منفصلہ یا ڈیٹیچڈ پروناؤن، یہ 14 ہیں. جیسے وہ بھی 14 تھے، یہ بھی 14 ہے. معرفہ ہیں، مبنی ہیں، اور یہ الگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کسی سے جڑتے نہیں. ڈیٹیچڈ مین مطلب اٹس سیلف بہت کلیئر ہے کہ کسی سے جڑ کر نہیں آتے. تو جب یہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے، الگ تھلگ ہوتے ہیں، تو پھر اپنی اوریجنل حالت میں ہوتے ہیں. اور اسم کی اوریجنل حالت از رفع، ٹھیک ہے. اوریجنلی اسم رفع کی حالت میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو ضمائر بھی چونکہ اسم ہی ہیں، اسی لیے یہ ڈیٹیچ ضمائر چونکہ الگ تھلگ ہوتے ہیں، اس لیے صرف حالت رفع میں ہی آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ واضح طور پر اسم یا فعل سے پہلے یا اسم کے بعد الگ سے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ضمائر کے ڈیٹیچڈ پروناؤنس سے، اور یہ نیچے جو ہے اٹیچڈ پروناؤنس. پھر اسم ظرف، ٹھیک ہے. ظرف دو طرح کے، یعنی کہ ایڈورب آف ٹائم اینڈ پلیس، ظرف مکان اور ظرف زمان، ٹھیک ہے. اور یہ کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو سیٹ یاد رکھنے ہوں گے کہ یہ یا تو کام ہونے کی جگہ شو کر رہے ہوتے ہیں یا کام ہونے کا وقت شو کر رہے ہوتے ہیں. یہ اوریجنلی حالت نصب میں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ال اور تنوین بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہ زیادہ تر قرآن میں مضاف بن کر آتے ہیں. 99% آپ کو یا 98% سم تھنگ لائک دیٹ مضاف بن کر ہی نظر آتے ہیں. ان سے پہلے اگر حرف جر آئے تو یہ حالت جر میں چلے جاتے ہیں، مثلا من فوقی، ٹھیک ہے. ویسے یہ حالت نصب میں ہوتے ہیں اوریجنلی. اس کا تجزیہ کرتے ہوئے آج ہی ہم یہ بات کر رہے تھے انمتا کہ عدد اور جنس نہیں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. وسعت، اعرابی حالت اور حالت کی وجہ جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. چلیں یہ مرکب توصیفی جو ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ، یعنی دو اسم کے ملنے سے یہ مرکب توصیفی ملتا ہے. پہلا اسم جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے جس کی کہ اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے، اینڈ دا سیکنڈ اسم از صفت. ہم نے کہا تھا نا کہ عربی زبان میں صفت یا ایڈجیکٹو بھی اسم کے ہی انڈر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو موصوف پلس صفت از اکول ٹو مرکب توصیفی. اور مثال آپ کے سامنے العمل الصالح یا کلمۃ طیبۃ. صفت جو ہے وہ چاروں پہلوؤں میں، چاروں پہلو یعنی جو بھی ہم نے کہا تھا نا کہ عدد، جنس، وسعت اور اعرابی حالت، ان چاروں پہلوؤں میں موصوف کے مطابق یعنی تابع ہوتی ہے. تو یہ سیم ہوتے ہیں، یہ آئیڈینٹیکل ٹوینس کی طرح سے ہوتے ہیں. کچھ ایکسیپشنز ہیں یہاں پہ. عاقل اور غیر عاقل مخلوق کیا ہوتے ہیں؟ عاقل مخلوق کس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں؟ انسان، جن اور فرشتے، یہ عاقل مخلوق ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب غیر عاقل ہیں. تو عاقل کی جمع مکسر کے لیے اکثر صفت واحد مؤنث آتی ہے، ٹھیک ہے. اور نیچے کیا دیا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث ہی ہوگی عام طور پر، ٹھیک ہے. پھر حروف عطف اور مرکب عطفی. عطف مینز جوڑنا، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ دو جملوں یا دو الفاظ یا دو آیتوں کو جوڑتے ہیں، اور اسم یا فعل سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، ان کا کوئی اعرابی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور یہ سارے یہ لسٹ دی گئی ہے، 9 آپ کے سامنے حروف عطف دیے گئے ہیں جو قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں.
مرکب عطفی جو ہے وہ کم سے کم 2 اسم کا مرکب جس میں مندرجہ ذیل 3 شرائط پوری ہو رہی ہیں. وہ 3 شرائط کیا ہیں کہ یہ سارے حروف عطف سے مرکب عطفی نہیں بنتا, صرف حرف عطف واو یا او آ رہا ہو. ٹھیک ہے, دونوں اسم کی وسعت یعنی معرفہ یا نکرہ دونوں سیم معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے, دونوں اسم کی اعرابی حالت بھی ایک جیسی ہو. ٹھیک ہے, جو اعرابی حالت ہوگی اگر ایک رفع میں تو دوسرا بھی رفع میں, ایک نصب دوسرا نصب میں, اور اگر ایک جر میں تو دوسرا بھی جر میں ہوگا. ٹھیک ہے, پہلا اسم جو ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے اور حرف عطف کے بعد والا اسم معطوف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اسم اشارہ اشارے 2 طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک قریب کا ایک بعید کا یعنی دور. تو اسم اشارہ بھی 2 میں ڈیوائیڈڈ ہے, قریب کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور کچھ بعید کے لیے. تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا, آپ کے پاس ابھی چارٹ شیئر ہوگا جس میں اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید دیے گئے ہوں گے. اسم یہ مرکب اشاری ہے جو اسم اشارہ سے بنتا ہے. اسم پلس اسم از اکول ٹو مرکب اشاری. اسم اشارہ پہلا اسم جو ہوتا ہے اس میں اسم اشارہ اور دوسرا جو مشارون الیہ کہلاتا ہے. اور مشارون الیہ کیا ہوتا ہے؟ ال والا اسم. تو پہلے اسم اشارہ آئے گا, وہ کیا ہے؟ ذالکا, تلکا, جو ہم کامنلی قرآن میں آتے ہیں, اولائکا, ہا اولائی. صحیح ہے, یہ سارے اسم اشارہ ہیں. تو پھر اس کے بعد کوئی ال والا اسم ہو تو پھر وہ مشارون الیہ ہے اور یہ مرکب اشاری بنتا ہے. ٹھیک ہے, مثالیں آپ کے سامنے یہ چارٹس ہیں. اشارہ قریب, ٹھیک ہے, اور اشارہ بعید. چلو, تو یہ ہمارا آج کا پچھلا ریویژن تھا جو ہم نے پہلے کیا ہوا تھا, جو بیسک کا. اور آئی ہوپ کہ ابھی تو ایک بہت ہی برڈس آئی ویو آپ سب لے سکے ہوں گے, لیکن جب گروپ پہ شیئر ہوگا تو پھر آپ تسلی سے, دھیان سے, دوبارہ سے اپنی میموریز کو ریوائیو کیجیے گا اس کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, اب ہم کمنگ بیک ٹو آور ریسنٹ ٹاپک, جو ہم نے پچھلی دفعہ نیا ٹاپک کیا تھا کہ اسم مصدر, مشتق اور جامد, اس کی ریویژن ہم تھوڑی سی کر کے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف. اسم کی تقسیم حروف اصلیہ یا روٹ ورڈ یا مادہ, یہ تینوں ایک ہی چیزیں. ٹھیک ہے, اس کی بنیاد پر ہم نے کی تھی, اور وہ 3 میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے, یا تو اسم مصدر, یا اسم مشتق, یا اسم جامد. ٹھیک ہے, اسم مصدر ایسا اسم جو کہ ڈائریکٹ حروف اصلی کے معنی دیتا ہے اور اس سے اسم اور فعل بنتے ہیں. اسم مشتق یہ مصدر سے بنتا ہے اور اس کو ایڈیشنل معنی دیتا ہے. اسم جامد وہ اسم جس سے کوئی اور اسم نہیں بنتا. ٹھیک ہے, محمد ڈیفینیشن. تو عربی زبان میں بننے والے الفاظ خواہ وہ افعال ہوں یا اسما, افعال فعل کی جمع ہے اور اسما اسم کی جمع ہے. تو عربی زبان میں سوری رضوانہ, غلطی سے کھل گیا. عربی زبان میں بننے والے الفاظ خواہ وہ افعال ہوں یا اسما ہوں, ان کا ایک مادہ ہوتا ہے. زیادہ تر الفاظ کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. بعض مادوں سے بہت کم الفاظ بنتے ہیں اور بعض سے بہت زیادہ. تو ان الفاظ کی بناوٹ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک گروپ کیا ہے, کچھ الفاظ کسی قاعدے اور اصول کے تحت نہیں بنتے بلکہ اہل زبان انہیں جس طرح استعمال کرتے آئے ہیں وہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں, انہیں جامد کہتے ہیں. تو بے شمار اشخاص, مقامات اور دیگر اشیاء کے نام بھی کسی قاعدے اور اصول کے تحت نہیں آتے. مثال کے طور پر ملکن, ملکن, رجلن, رجلن, ان تمام اسما کا یقیناً مادہ تو ہے, روٹ ورڈ تو ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی بناوٹ کسی خاص اصول کے تحت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی خاص مولڈ کو فالو نہیں کرتے ہیں, کسی خاص وزن کو فالو نہیں کرتے ہیں. صحیح. اور جو دوسرا گروپ ہے وہ کیا ہے, کچھ الفاظ ایک قاعدے یا اصول کے تحت بنتے ہیں, یعنی وہ تمام مادوں سے ایک ہی طریقے پر یعنی ایک ہی مقررہ وزن پر بنائے جا سکتے ہیں. تو ایسے الفاظ مشتقات کہلاتے ہیں. افعال سب کے سب مشتقات ہیں
کیونکہ ہر فعل کی بناوٹ مقررہ قواعد کے مطابق عمل میں آتی ہے. صحیح ہے. تو اسم مشتق is singular, مشتقات is جمع. تو مزید اس کی اقسام جو ہم نے پچھلی دفعہ نوٹ ڈاؤن کی تھی وہ کیا تھی؟ افعال اسم مشتق سے بنتے ہیں. اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الصفہ، اسم التبدیل، اسم الآلہ، اسم الحال. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ ذہنوں میں ریوائیو ہو گیا ہوگا پچھلا سبق. لیٹس موو آن ٹو دا نیو ٹاپک اینڈ دیٹ از اسم الصفہ.